اچھا ایوب ترین صاحب، بینگ اے جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ، سب کچھ جو ہوتا آ رہا ہے بڑے عرصے سے آپ اس کو کور کرتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج حالات ہیں بلوچستان کے، ان حالات میں بلوچستان مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟ ہم سب دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ ملک ہمارا یونائٹ رہے، سب چیزیں بہتر ہوں، ہر کسی کو اپنے حقوق بھی ملے، تو آپ کی نظر میں بلوچستان مسئلے کا حل کیا ہے؟ کون کون سے پوائنٹس ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ اور اس میں وہی ہے کہ جو ملک کی اعلیٰ قیادت ہے، جس میں پولیٹیشن کا ذکر کہتے ہیں، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، مولانا صاحب، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل قیادت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ ایک نظریہ یہ بھی ہے اس ملک میں۔ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اس وقت اگر کوئی چاہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ نے جن مرکزی قائدین کی جو نام گنوائے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان کے میں آپ کو کہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان وفاق کی جانب سے بلوچستان کے وسائل میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے، لیکن بدقسمتی ہے اس کے بعد جو حکومتیں یہاں پہ آئی انہوں نے کرپشن کا وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈز قائم کیے، جس میں آپ کہہ سکیں گے آج بھی صورتحال وہی ہے، کیونکہ ادھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ بہت سارے وزراء جو ہے وہ جو عام لوگوں کے معاملات ہیں اس پہ اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بھائی وہ جب لوگ جاتے ہیں اپنے ایم پی اے صاحبان ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو فارم 47 والے ہیں، آپ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم تو پیسے دے کے آئے، پیسے کس کو دیے، کیوں دیے، کیا دیے۔ یہ بڑی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں میں جو ہم نے حکمران مسلط کیے اس میں ایک ان کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے وزراء صاحبان جو صرف کوئٹہ میں جمع ہے، یہ اپنے علاقوں میں نہیں جاتے، اپنے علاقوں میں ان کے عوام جو ہے مسائل جو ہے ان کے جو مشکلات ہے ان سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ پھر یہاں ایمانداری اور ان کی باتیں کی جا رہی، کرپشن کے خاتمے کی باتیں کی جا رہی، لیکن آج بھی آپ کوئٹہ اگر آ جائے تو لوگ آپ کو اوپن ملیں گے کہ چپڑاسی کی سیٹ بھی فروخت ہو رہی، کلر کی سیٹ بھی فروخت ہو رہی، ٹیچر کی سیٹ بھی فروخت ہو رہی، احتجاجی مظاہرے ہو رہے، لوگوں سے پیسے لے گئے، ان کے پوسٹنگ نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی خاتمے کے لیے ایک پرماننٹ ایک حل یہ کہ ایک وہ منظم پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ، اور یہ پلان وفاق کی جانب سے، صوبوں کی جانب سے، بلوچستان کی جو اس وقت جو حکومت ہے یہ مل کر بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے میرے خیال میں تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک گول میز کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے۔ بے شک نواز شریف اس کا کریڈٹ لے، بے شک زرداری صاحب اس کا کریڈٹ لے، لیکن بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اور بات چیت ہی اس مسئلے کا حل ہے، لیکن اس میں سٹیپ لینا ضروری ہے۔ صرف باتوں کے حد تک یا بیانات کے حد تک اگر آپ چلاتے ہیں تو پھر اس کی نتیجے میں جو صورتحال آج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں مزید یہ صورتحال خراب ہوتی جائے گی۔